السلام علیکم۔ اب ہم محمد عربی کا چھٹا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا۔ صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں آ جائے، اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولی، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں؟ ذرا اور بڑا ہو جائے تو پھر آ جائے گا۔ اسی طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پیہم اصرار کرتی رہیں، طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ ہو گیا۔ آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک اٹھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساتھ پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سوہان روح تھی، لیکن کرتیں کیا؟ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی تھی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ یہاں پر چھٹا پارٹ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم 7واں پارٹ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔